الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 45 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے یہودیوں کے ذمے تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ حضرات، مدینہ منورہ میں دو بڑے قبیلے آباد تھے، ایک بنو نذیر، دوسرا بنو قریظہ۔ بنو نذیر اپنی قوت و شوکت کے بل بوتے پر بنو قریظہ کو اس پر مجبور کر رکھا تھا کہ بنو نذیر کے کسی آدمی کو ان کا آدمی اگر قتل کر دے تو اس کا قصاص یعنی بدلہ بھی جان کے بدلے جان سے لیا جائے، اور اس کے علاوہ خون بہا یعنی دیت بھی لی جائے گی۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو کہ بنو نذیر کا آدمی بنو قریظہ کے آدمی کو مار ڈالے تو کوئی قصاص نہیں، صرف دیت یعنی خون بہا دیا جائے، وہ بھی بنو نذیر کے مقابلے میں آدھا۔ اس آیت میں حق تعالی شانہ نے ان لوگوں کی اسٹوری کا پردہ چاک کر دیا کہ خود تورات میں بھی قصاص اور دیت کی مساوات کے احکامات موجود ہیں۔ یہ لوگ جان بوجھ کر ان سے روگردانی اختیار کرتے ہیں اور محض ہیلا جوئی کے لیے اپنا مقدمہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں۔ حضرات، اس اسٹوری کا پردہ چاک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یہود کے لیے تورات میں یہ حکم قصاص نازل کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور خاص خاص زخموں کے بدلے اسی طرح کا بدلہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ۔ اخلاق و کردار کا اعلیٰ نمونہ پیش کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے قرآن کہتا ہے پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی جو شخص صدقے کی نیت سے قصاص یعنی بدلے کو معاف کر دے اس کے حق میں یہ نیکی اس کے بہت سے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے جسم میں کوئی زخم لگایا گیا اور اس نے معاف کر دیا تو جس درجے کی یہ معافی ہوگی اسی کے بقدر اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس قبیلے نے مذکورہ فیصلہ کیا تھا یہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے خلاف تھا، گویا اس طرح انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ احکامات الہی کو اپنائیں، اسی کے مطابق فیصلہ کرے اور زندگی کے تمام معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ بارگاہ الہی میں ظالم، فاسق اور کافر متصور ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے اپنے پورے غیظ و غضب کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ قصاص اور بدلے کے سلسلے میں شریعت محمدیہ کے بھی تقریباً یہی اصول ہیں، البتہ کچھ جزوی اختلافات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو شریعت محمدیہ کی مکمل پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔